ریاست کے قوانین کے ذریعے معاملات طے ہونے چاہیے. جی اب فاٹا کے ایریا کی سچویشن بڑی پیکیولر ہے. وہاں پہ جو قانون سازی ہے، جو اس کے نمائندگان ہیں، ان کو قانون سازی کا حق نہیں ہے. بیٹھتے تو وہ اسمبلی کے اندر ہے، سینٹ کے اندر بھی، لیکن قانون سازی نہیں کرتے. اب جب دنیا یہ دیکھتی ہے جی کہ آپ ایک متبادل نظام جو ہے، جو دنیا کی نظر میں دقیانوسی ہے، دنیا کی نظر میں دقیانوسی، اس کے ذریعے آپ خواتین کے معاملے طے کر رہے ہیں. جرگے میں تو خواتین کی نمائندگی بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ ان کے معاملے طے کر رہے ہیں. قانونی طور پہ اس کی کیا حیثیت اگر جرگے کے ذریعے ان رسوم کا خاتمہ کیا؟ نہیں، یہ آئینی طور پہ فاٹا جو ہے وہ ملک کا حصہ ہے. جب وہ ملک کا حصہ ہے تو اس کے شہری بھی باقی شہریوں کی طرح ان کو بھی سارے حقوق ہونے چاہیے. لیکن آئین ہی میں آرٹیکل 247 ہے جو فاٹا کو گورن کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے فاٹا میں کیسے گورن کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کے جو 3 آرگنز ہیں، پارلیمنٹ اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو، 2 آرگنز تو ٹوٹلی انہوں نے آؤسٹ کیے ہوئے ہیں. نہ پارلیمنٹ کچھ کر سکتی ہے، نہ ہی جوڈیشری کچھ کر سکتی ہے، ٹوٹلی آؤسٹ. 247 یہ کہتا ہے کہ جو بھی قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی وہ آٹومیٹکلی جیسے پاکستان میں ایکسٹینڈ ہوگا ویسے نہیں ہوگا جب تک پریزیڈنٹ اس کو مزید کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکسٹینڈ نہ کریں. دوسرا، بنیادی حقوق یا باقی قوانین اس لیے وہاں نافذ نہیں ہو سکتے کہ وہاں کوئی عدالت ہی نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے. اور یہ نان ابسیڈے کلاس سے شروع ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ شیل ہیو نو جورسڈکشن، دی ہائی کورٹ شیل ہیو نو جورسڈکشن. تو جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں ہوگی تو بنیادی حقوق کے نفاذ کا جو طریقہ کار ہے وہ اگر نہیں ہے اویلیبل تو نیچرلی وہ باقی لاز بھی نہیں ہوں گے. وہاں جو قانون ہے وہ تو ایف سی آر ہے، سب کو معلوم ہے، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن. فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن جو پہلے تھا اس میں خواتین اور باقی مردوں میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا گیا تھا، وہی سلوک کیا جاتا تھا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا. جو امینڈمنٹ آئی ہیں اس میں اب یہ ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے لیے عورتیں، بچے اور بوڑھے، ان کو ٹوٹل ایگزمپشن دی گئی ہے کہ ٹوٹل یہ جو ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں ان لوگوں کو نہ ڈیٹین کیا جائے گا نہ اریسٹ کیا جائے گا. تو یہ اسپیشل ایک تو موجودہ جو معروضی حالات ہیں ان کے اندر جو آپ طریقہ کار بچتا ہے وہ فی الحال جرگے کا ہی ہے. اور جرگہ کو زیادہ امپاور کیا گیا ہے. یہ جو نئی اصلاحات آئی ہیں اس میں جرگے کو زیادہ امپاور کیا گیا ہے اور پولیٹیکل ایجنٹ سے اختیارات لیے گئے ہیں، ان کے کم کیے گئے. جی ذرا جرگے کی بات ہو رہی تو اب ہمیں آپ کے پاس آنا ہی ہے. پہلے ذرا اس کے اوپر بات کریں، سارے ملک کی بات کیوں نہ کریں، صرف فاٹا کی ہی بات کیوں کریں؟ وہاں پہ اسپیسیفکلی یہ جو روایات ہیں موجود ہیں باوجود اس کے کہ جرگہ بھی بڑا تگڑا. طرح صاحب اس میں اگر ہم دیکھیں بحثیت مجموعی تو پاکستان کا ہر عام آدمی، پورے پاکستان کا، مرد ہو یا خاتون ہو، وہ مظلوم ہے. لیکن پھر پاکستان کے اندر پھر اگر ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب کا بھی، اندرونی سندھ کا بھی، بلوچستان کا بھی اور فاٹا اور ہمارے پسماندہ علاقوں کی مرد اور خواتین وہ زیادہ مظلوم ہیں. پھر اگر دیکھیں تو ہم پورے پاکستان میں بہرحال مرد کی بنسبت خواتین زیادہ مظلوم ہیں. پھر جب آ جاتے ہیں فاٹا اور پختون بیلٹ تک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو معاشرہ اس ایف سی آر کے تحت زندگی گزار رہا ہے، جہاں مرد کو بھی بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے، تو وہ تو فاٹا کا اور پختون سوسائٹی کا ہر مرد اور عورت زیادہ مظلوم ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کا جو خاتون ہے وہ حد سے زیادہ مظلوم ہے. دیکھیں صرف یہ ان رسوم و رواج اور ان چیزوں کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ملیٹنسی ہے، اگر آپ مہاجر بنتے ہیں تو ہم مرد تو آ کے خواتین کو ہم نے جھونپڑی میں بٹھا دیا، لیکن وہ خاتون بیچاری، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، وہ جتنی سفر کرتی ہے مرد اتنا سفر نہیں کرتا. آپ کا اگر بچہ مرتا ہے، یعنی اس وقت آپ اس قبائلی اور پختون خاتون کو ذہن میں رکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو یہ نصیحت کرتا ہے اس کی زندگی کی خاطر کہ تم میرے پاس نہ رہو، یہاں سے چلے جاؤ، باہر رہو، تو یہ دکھ اس معاملے میں بھی خواتین کے زیادہ ہیں. پھر آ جائے یہ حقیقت بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بہرحال کم ہے، میڈیا میں شاید ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن سورا، ولور اور یہ رسوم جو ہے وہ اس سوسائٹی میں کسی نہ کسی حد پہ موجود ہیں. اس دوران خواتین کے ساتھ کچھ جو اچھی رسمیں تھیں، مثلا شادی بیاہ میں ایک اوربل کا ایک کلچر تھا، وہ خواتین کے لیے ایک انجوائمنٹ کا ہوتا. یہ اس وار آن ٹیرر نے ان چیزوں کو بھی ختم کر، یعنی اچھی رسوم تو ختم ہو گئی. یہ بری رسوم
مردوں کی غلطیوں میں خواتین جو ہے وہ چلی جاتی. اچھا پھر آپ دیکھیں صرف وہاں پہ نہیں، ہمارے بندوبستی علاقے ملاکنڈ ڈویژن میں بھی خواتین کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. پھر سب سے زیادہ اس سے میرے خیال میں قوانین اور ان چیزوں سے بہتر وہ سوسائٹی کی تربیت ہے اور ایجوکیشن ہے. تو وہاں پہ اگر مردوں میں ایجوکیشن کی ریشو 10% ہے تو خواتین میں وہ 2% بھی نہیں ہے. اب میں اپنی سوسائٹی کی غلطیاں آپ کو بتاؤں، مثلا میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں اور میں اس کے لیے اللہ سے دعا بھی طلب کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے کہ ہم 3 بھائیوں کو تو پڑھا دیا گیا، یا تو یہ تھا کہ میری سوسائٹی میرے مردان میں میری حکومت نے وہ سہولتیں نہیں دی تھی کہ ادھر میری خاتون جو ہے یا میری بہنیں جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اور آسانی سے کے ساتھ جا کے پڑھ لیتی. لیکن تو یہ زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہیں، خواتین وہاں کی زیادہ مظلوم ہے اور زیادہ ان چیزوں کا شکار ہے. البتہ جب ہم حل پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں صرف قانون سازی یا اس کی بات نہیں ہے. اب اگر قانون ہی حل ہوتا تو پھر تو پنجاب میں یا سندھ میں یا وہاں پہ جو ہے عام پاکستانی قانون ہیں تو یہاں پہ تو یہ نہ ہوتا. اب آ جائیں جرگے کی طرف. میں نہیں سمجھتا کہ جرگہ جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز کا یا پختون سوسائٹی کے کسی مسئلے کا حل ہے، نہ FCR اس کا حل ہے. وہ حل ہے اس کو مین سٹریم میں لانا، وہاں اس گندے گیم کو ختم کرنا اور وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی اور روزگار کی سہولتیں پرووائڈ. جو ماڈرن ریاست کا تصور ہے اس کے اندر جس طریقے سے ایک ہی جیسا نظام چلتا ہے تمام حصے پر، وہ آپ کو لانا